بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا قانون نمبر 21۔ قانون کا مطلب یہ ہے کہ سا، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ان میں سے اگر کوئی ایک حرف باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے پر واقع ہو، کس کلمہ پر؟ عین کلمہ کے مقابلے پر، تو تائے افتعال کو عین کلمہ کی جنس کرنا جائز ہے۔ مثلا اگر سا آیا باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے پر، تو باب افتعال کی تا کو سا کرنا جائز ہے، سا کرنا جائز ہے، اور پھر جنس کو جنس میں ادغام کرنا واجب ہے، ادغام کرنا واجب ہے، جنس کرنا جائز اور ادغام کرنا واجب ہے۔ جیسے انتصرا سا واقع ہوا، اعتذرا دال واقع ہوا عین کلمہ کے مقابلے پر، جی اعتذرا میں زال واقع ہوا، جی، اعتذرا میں زا واقع ہوا، اختصرا میں، سین، انتشرا میں شین، انتصرا میں صاد، صاد، امتدغ میں ضاد، ضاد، امتطف میں طا، انتظم میں ظا۔ ظا۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں گے نا، باقی آپ نے خود کرنی ہے، باقی آپ نے خود کرنی، ایک کو سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ انتصرا حمزہ اور تا باب افتعال کی علامتیں ہیں۔ جی، فا کلمہ کے مقابلے پر، نون، عین کلمہ کے مقابلے پر، سا، اور لام کلمہ کے مقابلے پر۔ را، یہاں پر اس مثال میں باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے پر سا واقع ہوا ہے۔ تو قانون کیا ہے کہ ان حروف میں سے سا ہے نا یہ، جی، ٹھیک ہے، سا، دال، زال، زا الی آخرہ، ان تمام حروف میں سے اگر کوئی ایک حرف باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے پر واقع ہوتا ہے تو کیا کریں گے؟ باب افتعال کی تا کو اس حرف کی جنس کریں گے، اس حرف کی۔ جنس کریں گے، اب یہاں پہ تا کو کیا کیا؟ سا، تا کو کیا کیا؟ سا کیا، کیونکہ عین کلمہ کے مقابلے پہ سا واقع، سا ہے، تو تا افتعال کو کیا کیا؟ سا کیا، سا۔ جب سا کیا بن گیا ان ساسارا، کیا بنا؟ انسسرا، ان ساسارا، کیا بنا؟ انسسرا، اچھا، اب کیا کریں گے؟ ان ساسارا، یہ دو حرف جو ایک جنس کے ہیں دونوں متحرک ہیں، دونوں متحرک ہے، ادغام کے لیے کیا شرط ہے؟ پہلا ساکن ہو، دوسرا ٹھیک ہے، پہلا ساکن ہو، دوسرا۔ متحرک ہو، اب پہلا جو متحرک ہے اس کو ساکن کرنے کے لیے پہلے کی حرکت کو ماقبل کو دیا، دو حرف ایک جنس کے ہیں نا، جی دونوں متحرک ہیں، جی جبکہ پہلا ساکن ہونا چاہیے، پہلے کو ساکن کرنے کے لیے اس کی حرکت ماقبل کو دے دی، اس کی حرکت ماقبل کو دے، کیا بن گیا؟ انس سارا، کیا بن گیا؟ انسسرا، انس سارا۔ اچھا، اب ادغام کے بعد کیا بنا؟ انس سارا، کیا بنا؟ انسسرا، ادغام کے بعد کیا بنا؟ انسسرا، انس سارا، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ وصلی اس صورت میں چاہیے جبکہ حمزہ وصلی کا مابعد ساکن ہو، پہلے ساکن تھا تو حمزہ وصلی لائے، حمزہ وصلی لائے، لائے۔ اب مابعد کیا ہے؟ متحرک، کیا ہے؟ متحرک ہے، مابعد متحرک ہے تو حمزہ وصلی کو گرائیں گے، حمزہ وصلی کو گرائیں گے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا پڑھیں گے؟ نس سارا، کیا پڑھیں گے؟ نسسرا، نس سارا، کیا پڑھیں گے؟ نسسرا، اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ جہاں پہ ہم نے حرکت دی ہے نا ماقبل کو، جی ماقبل کو حرکت دی ہے، حرکت دی ہے، کیا بنا تھا؟ انسسرا، انسسرا، انس سارا، انس سارا، سارا، ماقبل کو حرکت دے دی، اس کی چلے گی، ٹھیک ہے۔ اب دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں، دو حرف، اب کیا اس کو پڑھیں گے؟ انس سارا، انس سارا، یہاں پہ جس طرح ایسے پڑھا انس سارا، اور حمزہ وصلی کو گرانے کے ساتھ نس سارا، حمزہ وصلی کو گرا کے نسسرا، اسی طرح تمام مثالوں کے اندر نا ہم کر سکتے ہیں، تمام مثالوں میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی مثلا اختصارہ کو لے لیں، یہاں پہ کیا واقع ہوا؟ سین، عین کلمہ کے مقابلے پر سین واقع ہو گئے، جی سین کو تائے افتعال کی جنس کیا، کیا بنا؟ ساسارا، ایک ساسارا، ساسارا، ایک ساسارا، ساسارا۔ ادغام کے لیے دونوں حرف متحرک ہیں جبکہ پہلا ساکن ہونا چاہیے،
پہلا ساکن جب کریں گے تو اس کی حرکت ما قبل ما قبل کو دیں گے. کس کو دیں گے؟ ما قبل کیا بن جائے گا؟ اکس سارا. کیا بن جائے گا؟ اکس سارا ادغام کے ساتھ اکس سارا اکس سارا. ادغام جب کریں گے تو کیا بنے گا؟ اکس سارا اکس سارا. اس طرح تمام حروف کے اندر آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں اگر یہ حروف ہو آگے نا الگ، اگر باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے پر تا واقع ہو. کیا واقع ہو؟ واقع ہو تا واقع ہو تو پھر ادغام تو واجب ہے. پہلے واجب. ٹھیک ہے. جنس کرنی جائز تھی نا، یہاں پہ جب تا ہوگا تو جنس پہلے ہی ہوگی تو ادغام واجب ہے. جیسے اس تاتارا، جیسے اس ساتارا. اب باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے پر بھی تا ہے اور باب افتعال کی تا پہلے ہی موجود ہے. اب کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا ہے. لیکن ادغام کے لیے پہلا ساکن دوسرا متحرک ہونا چاہیے. یہ دونوں ہی متحرک ہے. متحرک ہیں تو پہلے کو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے. کیا بنا؟ اسط تارا. کیا بنا؟ ساتارا. ادغام کی شرطیں اب پوری ہیں. پہلا حرف ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے. کیا بنا؟ اسط تارا تھا نا، ادغام سے اسط تارا. اب حمزہ وصلی کا ما بعد کیا ہے؟ متحرک. حمزہ وصلی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب ما بعد ساکن ہو. حمزہ وصلی کا ما بعد ساکن ہو. یہاں پہ اس کا ما بعد متحرک ہو چکا ہے تو حمزہ وصلی کی ضرورت ہے نہیں. گرا دیا تو کیا بنا؟ ستارہ. حمزہ وصلی کو گرا دیا، کیا بنا؟ ستارہ. ہاں، حمزہ وصلی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب ما بعد ساکن ہو. ما بعد ساکن ہو. جب بھی اس کا ما بعد متحرک ہو جائے گا تو اسے گرا دیں گے. پھر حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ما بعد متحرک ہو چکا ہے. ما بعد اچھا. انہی تمام حروف میں سے کوئی ایک حرف اگر باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلے پر آ جاتا ہے. پہلے کیا تھا؟ باب افتعال تھا اور عین کلمہ تھا. اب کیا ہے؟ باب تفاعل اور تفاعل اور کلمہ کون سا؟ فا کلمہ کے مقابلے پر واقع ہوں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ تا باب تفاعل کی اور تا باب تفاعل کی کیا کریں گے؟ فا کلمہ کی اس تا کو ان حروف کی جنس کریں گے. فا کلمہ کی جنس کریں. فا کلمہ کے مقابلے پر سا آیا تو سا کر دیں گے، دال آیا تو تا کو دال کر دیں گے، سین آیا تو تا کو سین کر دیں گے. مثالیں دیکھیں جیسے تثبتا. کیا آیا؟ یہ تا تفعول کی علامت اور یہ عین کلمہ مشدد ہوگا تفعول میں. فا کلمہ کے مقابلے پر سا آیا ہے تثبتا میں. تدغم میں دال، ادھر زال، یہ زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا. ٹھیک ہے. تمام حروف آئے نا. ایک کی مثال لے لیتے ہیں، باقی آپ نے خود کرنی ہے. تثبتا. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمہ کے تو تائے افتعال کو ان حروف کی جنس کرنا ہے. یہ تا ہے نا، تائے افتعال کو سا کریں گے، تثبتا بن گیا. کیا بن گیا؟ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے. ادغام کرنا ہے لیکن یہ دونوں متحرک ہے. دونوں ادغام کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ پہلے کو ساکن، پہلے حرف کو اب ساکن جب اس طرح کریں گے تو پڑھا نہیں جائے گا. پڑھا کیوں؟ پہلا حرف ساکن ہے نا، شروع میں ساکن آ جائے تو پڑھا نہیں جائے گا. اب کیا کریں گے؟ ادغام کرنے کے لیے حمزہ وصلی لائے تو بن گیا اس ثابتا. یہ جو نہیں پڑھا جا رہا تھا اس سے کیا بنے گا؟ اس ثابتا. اب ادغام سے اس ثابتا، اس ثبتا، اس ثبتا. کیونکہ باب تفاعل کا عین کلمہ مشدد ہوتا ہے. عین کلمہ مشدد ہوتا ہے تو کیا بنے گا؟ اس ثبتا. کیا بنے گا؟ اس ثبتا. اسی طرح باقی بھی تمام حروف کہہ رہے ہیں. یعنی یہ بن جائے گا پھر قانون لگنے کے بعد ادغم، اذکر، اذلف، اس طرح. ٹھیک ہے. باب تفاعل کی یہی مثالیں. باب تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلے پر ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آنے کی مثال تثابتا، تداغما وغیرہ، یہ تمام مثالیں اس کی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس میں پہلی مثال لیتے ہیں. تثابت ہے جب باب تفاعل کی تا کو سا کیا تو کیا بنا؟ تثابتا. کیا بنا؟ دو حرف ایک جنس کے جمع ہے. ادغام کرنا ہے لیکن ہو نہیں سکتا کیونکہ دونوں متحرک ہے. ادغام کے لیے ایک حرف پہلا ساکن دوسرا متحرک ہونا چاہیے. پہلے کو ساکن کیا، اب ابتدا میں ساکن آ گیا، پڑھا تو ضرورت بن گئی حمزہ وصلی کی. حمزہ وصلی لائیں گے بنے گا اس ثابتا اور ادغام سے اس ثابتا. ٹھیک ہے. یہ باقی بھی اسی طرح بن جائیں گے.
الداغم، الذاکر، الزالف، السامہ، الشابہ. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے تو یہ حروف اگر واقع ہو، اب ہے باب تفاول اور تفاول کے فا کلمہ کے مقابلے پر تا واقع ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ادغام واجب ہے. پھر کیا؟ ادغام واجب ہے، کیونکہ پہلے تھا کہ جنس کرنا جائز ہے، جنس کرنا جائز ہے اور ادغام کرنا واجب ہے. یہاں پہ جنس پہلے ہی ہو جائے گی نا، جی تو ادغام واجب ہو جائے. جیسے تترکا تتارکا، یہ دیکھیں باب تفاول کے فا کلمہ کے مقابلے پر تا واقع ہوا، یہ تا تفاول ہے، جی جن سے موجود ہے نا. جی ادغام کے لیے کیا کریں گے؟ پہلے کو ساکن پہلے کو ساکن کریں گے، پہلے کو کریں گے. ساکن کریں گے. یہ ساکن کر دیا پہلے کو، اب پڑھا نہیں جا رہا. کیا ضرورت پڑ گئی؟ حمزہ وصلی کی. حمزہ وصلی لائے تو ات تارا کا، ادغام سے اتارا کا ات تارا کا، اور یہ تتارا کا. کیا؟ باب تفاول کی مثال تتارا کا. باب تفاول کے فا کلمہ کے مقابلے پر تا واقع ہوا ہے، یہ تا تفاعل ہے، یہ تا تفاعل ہے. دونوں حرف ایک جنس سے جمع ہے، ادغام کریں گے لیکن ہو نہیں سکتا کیونکہ دونوں متحرک ہے. پہلا چاہیے ساکن، دوسرا متحرک. پہلے کو ساکن کیا تو یہ بن گیا، اب پڑھا نہیں جائے گا. حمزہ وصلی لائے تو بنا اتارا کا. کیا بنا؟ اتارا کا. ادغام کیا تو اتارا کا. کیا بنا؟ اتارا کا. اتارا کا.